نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم 10 ہجری کے واقعات کو دیکھیں گے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا واحد اور آخری حج ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر مبارک میں ایک ہی حج ادا کر سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک حج فرمایا وہ 10 ہجری میں ادا فرمایا۔ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ان میں احکام حج اور اسلام کی تعلیمات میں کئی چیزیں ارشاد فرمائیں، جن میں سے کچھ چند مختصر یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جاہلیت کے سب خون ساکت ہیں، لہٰذا کوئی شخص جو جاہلیت کے دور میں قتل ہوا آئندہ اس کے خون کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیز جاہلیت کے تمام سود ختم کر دیے گئے، اور آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے اپنے چچا زاد ربیعہ بن حارث کا خون صاف کرتا ہوں اور اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا خون صاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی۔ دونوں نمازوں کو اکٹھے ادا کیا، جس کو جمع تقدیم بولتے ہیں، اور اس کے بعد مزدلفہ میں جا کے شام میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی، جس کو جمع تاخیر بولتے ہیں۔ نو ذی الحجہ کو خطبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دیا تو یہ آیت نازل ہوئی، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام پورا کیا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غروب آفتاب تک وقوف کیا، پھر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہوا، جس دن پیدا ہوا اسی دن آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اسے دریافت فرمایا میں کون ہوں؟ بچے نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت عطا فرمائے۔ بعد از یہ بچہ سیانہ ہوا اور سیانہ ہونے تک بدستور کلام کرتا رہا، لوگوں کو یہی بتاتا رہا۔ اس کا نام یمامہ رکھا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ غدیر خم کا آتا ہے، یہ ایک بستی ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لائے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے مولا اور محبوب دوست حامی مددگار ہیں، میں ہر مومن کا مولا اور محبوب ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اے اللہ جو شخص اس سے دوستی کرے اس سے دوستی کر، جو شخص اس سے دشمنی کرے اس سے دشمنی کر، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو اس کی مدد سے ہاتھ کھینچے تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، اور علی رضی اللہ عنہ جہاں بھی ہوں حق کو اس کے ساتھ پھیر دے، اور جدھر علی رضی اللہ تعالی عنہ حق بھی اسی جانب ہو۔ یہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد اسی سال میں مسیلمہ کذاب مدینہ آیا اور 14 افراد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ بنو حنیفہ اس کا قبیلہ تھا اور بنو حنیفہ کے لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں آیا تو آ کے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد خلافت میرے سپرد کر دیں، یعنی اپنی نبوت میرے سپرد کر دیں، تو پھر میں اسلام لے کے آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ایک شاخ تھی۔ آپ نے اس کی جانب اشارہ کر کے فرمایا تو اگر مجھ سے کھجور کی ایسی شاخ بھی مانگے تو تجھے نہیں دوں گا، اور تو اپنی قدر سے تجاوز نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کی شاخ بھی اگر یہ مانگے تو یہ بھی نہیں دوں گا۔ ہاں، نبوت تو بہت آگے کی چیز ہے۔ تو خیر یہ انسان مرتد ہو گیا اور بعد میں اسلام سے پھر گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جاتا ہے، وہ لشکر اس کو جا کے اس کا قلعہ کما کرتا ہے، واصل جہنم کرتا ہے اس کو اور اس کے حواریوں کو، اس کے ساتھ والوں کو۔ اس کے بعد مسیلمہ کی زندگی کے کچھ حالات یہ ہیں کہ جب اس نے اس طرح کی بات کی اور بعد میں نبوت کا اعلان بھی کیا، جھوٹی نبوت کا، تو پھر اللہ نے اس کی زندگی میں ایسی بے برکتی ڈالی کہ جب کوئی اس سے عمر درازی کی دعا کرواتا تو وہ شخص مر جاتا۔
اگر یہ کسی کی بینائی کی دعا کرتا تو وہ اندھا ہو جاتا، اگر یہ کسی پانی میں اگر برکت کے لیے تھوکتا تو وہ پانی اس جگہ سے خشک ہو جاتا، کنواں خشک ہو جاتا۔ تو اس طرح ایک دفعہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ میرے دو بیٹے ہیں، ان کے لیے دعا کرو، ان کی عمر میں برکت ہو۔ جب اس نے دعا کی تو گھر پہنچنے سے پہلے وہ دونوں لڑکے مر گئے تھے، ایک کنویں میں گر کے مرا اور دوسرے کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس طرح اللہ پاک نے اس ملعون کی زندگی میں بے برکتی ڈال دی تھی۔ اس کے بعد اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسود انسی کا پیغام بھی پہنچتا ہے، اور اسود انسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کے درمیان موجود تھے، آپ کے سامنے ہی اس شخص نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، دعویٰ کیا، اور اس کا جو فتنہ تھا وہ تقریباً 4 سے 4.5 ماہ جاری رہتا ہے۔ یہ یمن کا رہنے والا تھا، اور اس کی بھی لوگوں نے پیروی کرنا شروع کر دی، اس کی جھوٹی نبوت کی۔ تو خیر اس فتنے کو الحمدللہ جلد اس کو قلعہ کما کیا گیا اس کے فتنے کا، اور اس کے فتنے کو ختم کرنے والے جو صحابی تھے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس نے اس شخص کو واصل جہنم کیا، اس شخص کو قتل کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کی طرف ایک وفد بھیجا، ایک صحابی کو بھیجا جن کا نام انصاری صحابی تھے، اور وہ صحابی جب نجران پہنچتے ہیں تو واپسی پر نجران کی طرف سے ایک وفد آتا ہے، یعنی اللہ کے نبی ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، وہ وہاں پہ دعوت نامہ لے کے جاتے ہیں، وہاں سے اس دعوت نامے کے رزلٹ میں نتیجہ میں ایک پورا وفد آتا ہے، جس میں تقریباً 24 رئیس لوگ شامل ہوتے ہیں، اس میں عاقب اور سید بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوتا ہے، آپ علیہ السلام سے ان کی گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ کوئی عذر کرتے ہیں، اور عذر کی شرط یہ رکھتے ہیں کہ وہ 2000 جوڑے، ہر جوڑا قیمتی 40 درہم، ہر جوڑے کے ساتھ 1 اوقیہ، 30 اونٹ، 30 گھوڑے، 30 زریں اور 30 نیزے سالانہ پیش کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، قبول فرمایا، اور دستاویزات پہ دستخط کر دیے، لیکن یہ لوگ اسلام سے محروم رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کو مختلف جگہوں پر اسلام کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے روانہ فرمایا، جن میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ شامل ہیں۔ جب ان کو یمن کی طرف بھیجا گیا، تبوک کی طرف بھیجا گیا، اور مختلف علاقوں میں صحابہ کو بھیجا گیا، تو جب یہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو یمن بھیجا تو یمن بھیجتے ہوئے 3 صحابہ کو، معاذ رضی اللہ تعالیٰ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ایک اور صحابی تھے، جب بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ آسانی کیجیو، تنگی نہ کیجیو، خوشخبری دیجیو، نفرت نہ دلائیو۔ دونوں کو الگ الگ علاقوں پر مقرر فرمایا، اور یہ دونوں وہاں کچھ مدت رہے اور اس کے بعد واپس آ گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھوڑے کے ساتھ کچھ قدم چلے، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں سوار ہوں اور آپ پیدل ہیں، اجازت دیجیے میں نیچے اتر آؤں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان قدموں کو اللہ کے رستے میں شمار کرتا ہوں۔ اسے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں، دین کا جو کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کس طرح ان کی قدر کرتے ہیں، اور کس طرح ان کو کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے ساتھ چلنا، میں اپنے قدم اللہ کے راستے میں چلنا شمار کرتا ہوں۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی طرف بھیجا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کے محنت کی، اور کافی لوگوں کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا، اور اس طرح اور باقی صحابہ بھی جہاں جہاں اللہ کے نبی نے بھیجا وہاں پہ جا کے دین کی خدمت کی، اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی موت واقع ہوتی ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے، اور جب ان کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، تو لوگوں نے کہا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر کہ سورج گرہن لگ گیا ان کی وفات سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس کنفیوژن کو دور کیا۔